بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب اول۔ جمع قرآن کا کام کہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا اور کہ حضرت عثمان نے تکمیل کی۔ امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب سے نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب نے قرآن کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے رسول اللہ سے کچھ بھی قرآن حاصل کیا ہو اسے ہمارے پاس لے آئے۔ لوگوں نے قرآن کو کاغذات پر، لکڑی کی تختیوں پر اور کھجور کے پٹوں پر لکھ رکھا تھا، اور عمر کسی شخص سے کوئی چیز اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک وہ دو گواہی نہ دیں۔ اسی اثنا میں عمر شہید ہو گئے تو عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ حصہ ہو وہ ہمارے پاس لے آئے، اور یہ بھی اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک دو گواہی نہ دے دیں۔ چنانچہ خزیمہ ابن ثابت آئے اور کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نے 2 آیتیں لکھنے سے چھوڑ دی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی 2 آیتیں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آیتیں حاصل کی تھیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ 9/128 آخر صورت تک۔ اس پر عثمان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دونوں آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر عثمان نے خزیمہ سے پوچھا بتاؤ ان آیتوں کو کہاں رکھیں؟ خزیمہ نے جواب دیا کہ قرآن کی جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہو اسے ان آیتوں ہی سے ختم کر دو۔ چنانچہ سورہ برات کو انہی آیتوں سے ختم کر دیا گیا۔ لیجئے اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن کو نہ تو رسول اللہ نے مرتب فرمایا اور نہ ہی یہ عہد صدیقی میں مرتب ہوا۔ اس کی ابتدا حضرت عمر نے کی اور وہ بھی اسے ادھورا چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اب آگے چلیے عہد عثمانی میں قرآن میں اختلاف۔ امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ یزید بن معاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ولید بن عقبہ کے زمانے میں مسجد میں اس حلقے میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حذیفہ مشہور صحابی بھی تشریف فرما تھے۔ مسجد میں اس وقت موسیٰ اشعری کی قرأت پر قرآن پڑھتا ہو وہ اس گوشے کی طرف آ جائے جو ابو ابقندہ کے پاس ہے، اور جو شخص عبداللہ بن مسعود کی قرأت پر قرآن پڑھتا ہو وہ اس گوشے کی طرف آ جائے جو عبداللہ کے گھر کی طرف ہے۔ اور وہاں 2 آدمیوں میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہوا تھا۔ ایک پڑھتا تھا وَاتَمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ، اور دوسرا پڑھتا تھا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، انہوں نے فوراً اپنے کرتے کو سمیٹ کر بغل میں کیا اور مسجد میں ہی کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عثمان کے زمانے کا ہے، اور فرمانے لگے یا امیر المومنین میرے پاس آئیں یا میں امیر المومنین کے پاس جاؤں تو میں اس کا متعلق اس سے کہوں، کیونکہ تم سے پہلی امتوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے مومنین کو ساتھ لے کر منکرین سے قتال کیا حتیٰ کہ خدا نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ پھر خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تو لوگوں نے بے لگام گھوڑے کی طرح ہر طرف دوڑ لگانی شروع کر دی۔ پھر خدا نے عمر کو خلیفہ بنایا تو وہ اسلام کے عین وسط میں اترے اور اس کو اعتدال پر قائم کرنا چاہا۔ پھر خدا نے ان کو بھی اٹھا لیا تو لوگوں نے پھر منہ زور گھوڑے کی طرح ہر طرف زیادہ پیمائی شروع کر دی۔ اس کے بعد خدا نے عثمان کو خلیفہ بنایا، اور اللہ کی قسم وہ وقت قریب ہے کہ لوگ اسلام میں وہ زیادہ پیمائی کریں جو اپنی تمام پچھلی زیادہ پیمائیوں کو پیچھے چھوڑ جائے۔ زید بن ثابت کے انتخاب پر عبداللہ بن مسعود کی ناگواری۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ جب عثمان نے اپنے مرتب کردہ قرآن کے علاوہ باقی تمام مصاحف کو پھاڑ ڈالنے کا حکم دیا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا لوگو اپنے قرآنوں کو چھپا لو، کیونکہ جو شخص کچھ چھپا کر رکھے گا قیامت کے روز اسے اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور بہترین چھپانے کی چیز قرآن ہی ہے جسے تم میں سے کوئی قیامت کے روز اپنے ساتھ لے کر آئے۔ نیز امام ابی ابن
داؤد اس کی سند کے ساتھ عبیداللہ بن عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے زید ابن ثابت کے لیے قرآن لکھنے کو ناپسند کیا اور کہنے لگے، اے مسلمانوں کی جماعت، مجھے تو قرآن لکھنے کے کام سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ایک ایسے شخص نے لی ہے کہ بخدا میں اسلام لایا تو وہ ابھی اپنے کافر باپ کی صلب میں موجود تھا، یعنی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور فرمایا آپ نے کہ جماعت قرآن کی مزعومہ کوششوں کے سلسلے میں صحابہ کا رد عمل کیا بتایا جا رہا ہے، اور ان کے باہمی تعلقات کو کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نیز امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ زر بن جیش سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں نے حضور کے دہن مبارک سے 70 سے اوپر صورتیں پڑھی ہیں، اور زید بن ثابت ابھی بچہ تھے جن کے سر پر 2 زلفیں لہراتی رہا کرتی تھیں۔ نیز شفیق سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عثمان مجھے کس کی قرأت پر قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے اوپر صورتیں پڑھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جانتے ہیں کہ میں ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا جاننے والا ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جانتا ہے تو میں سفر کر کے بھی اس کے پاس جاتا۔ حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ نیز امام ابن ابی داؤد ابن شہاب زہری کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جو نمبر 1 میں گزر چکی ہے، ابن شہاب زہری ہی کی روایت سے انس ابن مالک انصاری سے یہ اضافہ نقل کرتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے غزوہ میں اہل شام اور اہل عراق جمع ہوئے، اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا تو اس میں بڑا اختلاف ہوا، اور قریب ہو گیا کہ ان میں کوئی فتنہ برپا ہو جائے۔ جب حذیفہ ابن الیمان نے قرآن کے بارے میں ان کے یہ اختلاف دیکھے تو وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا، لوگ قرآن کے بارے میں بڑا اختلاف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بخدا مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی اسی اختلاف میں مبتلا نہ ہو جائیں جس میں یہود و نصارہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان بہت گھبرائے، اور انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس آدمی بھیج کر وہ صحیفہ نکلوایا جو ابو بکر کے حکم سے زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، اور اس سے کئی مصحف لکھوائے اور ان کو ملک کے گوشوں میں بھیج دیا۔ جب مروان مدینہ کا امیر ہوا تو اس نے حضرت حفصہ کے پاس آدمی بھیج کر وہ صحیفے منگائے تاکہ انہیں جلا دے۔ مروان نے حضرت حفصہ کے صحیفے جلا دیے۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ لکھنے والے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنے لگیں، مگر اب حضرت حفصہ نے انکار کر دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت حفصہ کا انتقال ہوا تو مروان نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سختی کے ساتھ کہلا بھیجا کہ ان صحیفوں کو ان کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جو ہی لوگ حضرت حفصہ کی جنازے سے فارغ ہو کر لوٹے، عبداللہ ابن عمر نے وہ صحیفے مروان کے پاس بھیج دیے۔ مروان نے ان کو الگ الگ کر کے جلا دیا، اس اندیشے سے کہ ان صحیفوں میں کوئی چیز اس کے خلاف نہ ہو جو حضرت عثمان نے لکھا تھا۔ عہد عثمان میں قرآن کیسے جمع کیا گیا؟ امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ ایوب سے اور وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت میں ایک معلم کسی شخص کی قرأت کے مطابق تعلیم دیتا تھا، اور دوسرا معلم دوسرے شخص کی قرأت کے مطابق۔ بچے قرآن پڑھتے اور آپس میں اختلاف کرتے، حتیٰ کہ اختلافات معلمین تک بلند ہو گئے اور لوگوں نے ایک دوسرے کی قرأت پر تکفیر شروع کر دی۔ حضرت عثمان کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا، تم لوگ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی قرآن میں اختلاف کرتے ہو اور دوسروں کی تغلیظ کرتے ہو، جو لوگ دوسرے شہروں میں مجھ سے دور ہیں، ان کی غلطیاں اختلافات تو اور بھی سخت ہیں۔ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق سے کام لو اور تم لوگوں کے لیے ایک متفقہ امام کتاب اللہ لکھ دو۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا، یہ امام بن انس کے داد ہیں، کہ میں ان لوگوں میں شریک تھا جنہوں نے ان کو قرآن لکھوایا۔ اکثر کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا اور کوئی ایسا آدمی یاد آ جاتا تھا جس نے اس آیت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور بعض مرتبہ وہ شخص موجود نہیں ہوتا تھا یا کسی دیہات میں ہوتا تھا تو اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں لکھ لیتے تھے اور اس آیت کی جگہ چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص خود آ جاتا یا اس کو بلوا لیا جاتا تھا اور اسے پوچھ کر وہ آیت لکھ لی جاتی تھی۔
جب مصحف لکھنے سے فراغت ہو گئی تو حضرت عثمان نے تمام شعروں میں لکھ دیا کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو مٹا دیا ہے، لہٰذا جو کچھ اس قرآن کے خلاف تمہارے پاس ہو تم بھی اس کو مٹا دو۔ امام ابن ابی داود اپنی سند کے ساتھ معصب ابن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے جدا ہوئے ابھی 13 سال ہی گزرے ہیں، مگر تم قرآن میں شک کرنے لگے ہو، کہتے ہو کہ یہ ابی بن کعب کی قرأت ہے اور وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت ہے۔ خدا کی قسم تو اپنی قرأت ٹھیک نہیں پڑھتا، لہٰذا میں تم سے ہر شخص پر لازم کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی کتاب اللہ میں سے کوئی چیز ہو وہ بھی ضرور اسے میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ کوئی کاغذ کا ورق لے کر آتا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا لے کر آتا جس میں قرآن لکھا ہوا ہوتا، حتیٰ کہ اس طرح بہت کچھ جمع ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان اندر آ گئے اور ایک آدمی کو بلا بلا کر قسم دے کر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کچھ لکھوایا تھا؟ وہ شخص اقرار کرتا۔ حضرت عثمان اس سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے پوچھا تم میں سے بہترین کاتب کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زید بن ثابت۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم میں لغت عربی کا بہترین ماہر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سعد بن العاص۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، سعید لکھوائیں اور زید لکھتے جائیں۔ چنانچہ زید بن ثابت نے قرآن لکھا اور کئی قرآن لکھے اور ان قرآنوں کو عثمان نے لوگوں میں پھیلا دیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عثمان نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ امام ابن ابی داود اپنی دوسری سند سے مصعب ابن سعد ہی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود اور معاذ ابن جبل کی قرأت کو سنا تو لوگوں کو خطبہ دیا اور میں ابھی تمہارے نبی کی وفات کو 15 سال ہوئے ہیں اور تم قرآن میں اختلاف کرنے لگے ہو۔ میں ہر شخص پر لازم کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی قرآن میں سے کچھ ہو جسے اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اسے میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ لوگ لکڑی کی تختیاں، ہڈی کے ٹکڑے، کھجور کی چھالیں جن میں قرآن لکھا ہوا تھا لانے لگے۔ جو شخص لے کر آتا اس سے حضرت عثمان پوچھ لیتے کہ کیا اس نے یہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں فصیح ترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے سعید بن عاص کا نام لیا۔ پھر پوچھا کہ بہترین ماہر کتابت کون ہے؟ لوگوں نے زید بن ثابت کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا زید لکھیں اور سعید لکھوائیں۔ چنانچہ کئی مصحف لکھے گئے اور ان کو مختلف شہروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے عثمان کے اس فعل پر عیب چینی کی ہو۔ امام ابن ابی داود اپنی سند کے ساتھ محمد ابن ابی سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا تھا کہ یہ کچھ تو پڑھتا ہے، اس سے تو کافر ہو گیا۔ اس کی اطلاع عثمان بن عفان کو کی گئی تو ان کے دل پر بڑی گرانی محسوس ہوئی اور انہوں نے قریش اور انصار کے 12 آدمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت بھی تھے، اور ان سب کو اس صحن میں اکٹھا کر دیا جو حضرت عمر کے مکان میں تھا۔ اسی مکان میں قرآن رہتا تھا۔ حضرت عثمان بھی ان لوگوں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ محمد ابن ابی کہتے ہیں کہ مجھ سے کثیر ابن افلاح نے بیان کیا جو ان لوگوں کے لیے قرآن لکھنے والوں میں سے ایک تھے کہ اکثر ان 12 آدمیوں میں اختلاف ہو جاتا تھا تو اس اختلافی آیت کو وہ مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ تم لوگ اس کو مؤخر کیوں کر دیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ایک گمان بنایا ہے، تم لوگ اسے یقین نہ بنا لینا۔ میرا گمان یہ ہے کہ جب ان میں کسی آیت کے متعلق اختلاف ہوتا تھا تو وہ اسے اس لیے مؤخر کر دیتے تھے کہ دیکھیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو حضور کے ساتھ آپ کے آخری دور میں شریک ہو رہا ہو تو اس آیت کو اس کے قول کے مطابق لکھ لیں۔ قرآن کی ترتیب حضرت عثمان نے قائم کی تھی۔ امام ابن ابی داود اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عثمان سے کہا کہ تم نے سورہ انفال کی جو مثانی میں سے ہے سورہ برات کے ساتھ کیوں رکھ دیا، حالانکہ وہ منیم میں سے ہے، اور پھر ان دونوں کو سبع طوال میں رکھ دیا ہے، ایسا تم نے کیوں کیا؟ عثمان نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف زمانوں میں مختلف عدد والی صورتیں نازل ہوتی رہتی تھی۔ جب آپ پر کچھ وحی نازل ہوتی تو کسی کاتب کو آپ بلا کر فرما دیتے
کہ اس آیت کو ایسی ایسی صورت میں رکھ دو جس میں ایسا ایسا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ انفال ان صورتوں میں سے ہے جو ابتداءً مدینے میں نازل ہوئیں، اور سورہ برات بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، مگر دونوں کا قصہ ایک سا ہے۔ مجھے خیال گزرا کہ سورہ برات سورہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ہمیں آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آیا واقعی یہ اسی کا حصہ ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے دونوں کو یکے بعد دیگرے لکھ دیا، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی، اور دونوں کو سبع طوال میں رکھ دیا۔ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ قرآن حضرت عثمان کے عہد میں مرتب ہوا، لیکن یہ قرآن کس قسم کا تھا اس کی بابت بھی سن لیجیے۔ قرآن میں غلطیاں رہ گئیں۔ امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ عبدالعالی بن عبداللہ بن عامر قرشی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان مصحف سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے اسے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا، مگر اس میں کچھ غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں جنہیں عرب لوگ اپنے زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے۔ لیجیے، قرآن عہد عثمانی میں مرتب تو ہوا لیکن اس میں بھی غلطیاں رہ گئیں۔ ان غلطیوں کو حضرت عثمان نے درست نہیں کیا بلکہ علی حال ہی رہنے دیا کہ عرب خود اپنی زبان سے درست کر لیں گے، اور آگے بڑھیے۔ امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ اکرمہ تائی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے پاس مصحف لایا گیا تو اس میں انہیں کچھ غلطیاں نظر آئیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا بنو حزیل کا اور لکھانے والا بنو ثقیف کا کوئی آدمی ہوتا تو اس میں یہ غلطیاں نہ پائی جاتی۔ سعد ابن جیر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا قرآن میں 4 حروف غلط ہیں: السابعون 5/69، والمقیین 4/162، فاسد کن من الصالحین 63/10، اور ان ھذا ابن النساء حران 62/20۔ زبیر ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے ایحان بن عثمان سے پوچھا کہ آیت الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکوٰۃ کیسے ہو گیا؟ آگے اور پیچھے رفع لایا گیا ہے اور المقیمین پر نصب ہے۔ ایحان نے جواب دیا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، پچھلا حصہ لکھا جا چکا تھا۔ اس نے پوچھا آگے کیا لکھوں؟ لکھوانے والے نے کہا کہ المقیمین الصلاۃ لکھو، اس سے جو کچھ کہا گیا لکھ دیا۔ عروہ کہتے ہیں کہ قرآن کی غلطیوں کے متعلق میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، یعنی ان ھذا لساحران اور والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والذین ھادوا والسابعون کے متعلق سوال تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا بھتیجے یہ کاتبوں کا کام ہے کہ انہوں نے لکھنے میں غلطی کر ڈالی۔ صرف غلطیاں ہی نہیں رہ گئی تھیں بلکہ بعض آیات بھی قرآن میں درج ہونے سے رہ گئی تھی۔ مثلاً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں۔ اس ضمن میں سنن ابن ماجہ میں جو سیاہ ستہ کی ایک مستند کتاب ہے، حضرت عائشہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آیا رجم، سنگسار اور رضاعت کبیر والی آیت ایک صحیفے میں تھی جو میرے تخت کے نیچے رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم لوگ اس حادثے میں مشغول ہو گئے، اتنے میں گھر کی پالتو بکری آ گئی اور اس صحیفے کو کھا گئی اور وہ آیتیں ضائع ہو گئیں۔ چنانچہ اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ آیت قرآن میں تو داخل نہ کی جائے لیکن عمل اس کے مطابق ہو۔ اس کے بعد کتاب المصاحف میں ہے کہ جو نسخہ حضرت عثمان نے مرتب فرمایا تھا اس میں اور مدینہ منورہ کے دیگر مصاحف میں کئی ایک آیات میں اختلاف تھا۔ اس کتاب میں اس قسم کے تمام اختلافی مقامات درج ہیں۔ نیز یہ کہ قرآن مجید کے جو نسخے مختلف شہروں کے لیے مرتب کیے گئے تھے ان میں بھی باہم دیگر اختلاف تھا۔ ان اختلافات کو بھی اس کتاب میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اختلاف قرأت۔ ازاں بعد امام ابن ابی داؤد نے اپنی کتاب نیز اس کے انگریزی ترجمے میں جسے مشہور مستشرق آرتھر
جیفری نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ ان قرآنی نسخوں کی تفصیل دی ہے جو عہد حضرت عثمان اور ان کے بعد مختلف صحابہ اور تابعین کے پاس تھے، اور جن میں بے شمار آیات ایسی تھیں جو مصحف عثمان میں درج شدہ آیات سے مختلف تھیں۔ ان کی تفصیل سابقہ صفحات میں دی جا چکی ہے۔ سابقہ صفحات میں اختلاف قرأت کے متعلق بھی تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اس زمن میں ایک مثال کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ سنی حضرات وضو میں پاؤں دھوتے ہیں اور شیعہ حضرات پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سید ابو العلا مودودی صاحب سے دریافت کیا کہ ان میں سے کون سا طریق قرآن کے مطابق ہے۔ مودودی صاحب نے اس کے جواب میں، جو ترجمان القرآن بابت فروری 1959 میں شائع ہوا تھا، پہلے قرآن کریم کی متعلقہ آیت درج کی جو حسب ذیل ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ 5/6۔ اس کے بعد تحریر فرمائے، اس میں لفظ وَأَرْجُلَكُمْ کی 2 قرأتیں متواتر ہیں۔ نافع ابن عامر حافظ کسائی اور یعقوب کی قرأت وَأَرْجُلَكُمْ بفتح لام ہے، اور ابن کثیر، حمزہ، ابو عمرو اور عاصم کی قرأت وَأَرْجُلَكُمْ بکسر لام۔ ان میں سے کسی قرأت کی حیثیت بھی یہ نہیں ہے کہ بعد میں کسی وقت بیٹھ کر نحویوں نے اپنے اپنے فہم اور منشا کے مطابق الفاظ قرآنی پر وہ خود اعراب لگا دیے ہوں، بلکہ یہ دونوں قرأتیں متواتر طریقے سے منقول ہوئی ہیں۔ اب اگر پہلی قرأت اختیار کی جائے تو وہ ارجلکم کا تعلق فغسلوا کے حکم سے جڑتا ہے، اور معنی یہ ہو جاتے ہیں اور دھو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اور اگر دوسری قرأت قبول کی جائے تو اس کا تعلق وامسحوا برؤوسکم سے قائم ہوتا ہے، اور معنی یہ نکلتے ہیں اور مسح کرو اپنے پاؤں پر ٹخنوں تک۔ یہ صحیح اختلاف ہے جو ان 2 معروف و مشہور اور متواتر قرأتوں کی وجہ سے آیت کے معنی میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس تعارض کو رفع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ دونوں قرأتوں کو کسی ایک ہی مفہوم غسل یا مسح پر محمول کیا جائے، لیکن اس کی جتنی کوشش بھی کی گئی وہ ہمیں کسی قطعی نتیجے پر نہیں پہنچاتی، کیونکہ جتنی وزنی دلائل کے ساتھ ان کو غسل پر محمول کیا جا سکتا ہے، قریب قریب اتنے ہی وزنی دلائل پر مسح پر محمول کرنے کے حق میں بھی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محض قواعد زبان کی بنا پر ان میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے، لیکن یہ صورت بھی مفید مطلب نہیں، کیونکہ دلائل ترجیح دونوں پہلوؤں میں قریب قریب برابر ہیں۔ اب آخر اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے۔ اور اس کے بعد لکھا، قرآن کے الفاظ سے جو بات واضح نہ ہوتی ہو، اسے سمجھنے کے لیے اس ذریعے سے زیادہ معتبر ذریعہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ شیعہ حضرات اسی معتبر ذریعے کی روح سے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، اور سنی حضرات کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی اسی معتبر ذریعے کی روح سے پاؤں دھوتے ہیں۔ مودودی صاحب کے ارشاد کے قرآنی آیت کی دونوں قرأتیں متواتر ہیں، اور ایسی مستند کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت ارجلکم میں لام کے زبر کے ساتھ بھی نازل ہوئی تھی اور زیر کے ساتھ بھی، اور دونوں کا یہ اختلاف اس قدر اہم ہے کہ ایک قرأت کی روح سے پاؤں دھونے کا حکم ملتا ہے اور دوسری قرأت کی روح سے پاؤں پر مسح کرنے کا، اور اس طرح قرآن کے الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے، اور ہم جو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پورے حتم و یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک حرف اور نقطے کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا، اس دعوے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ قرآن کے الفاظ سے بات اسی لیے حل نہیں ہوتی کہ آپ زبر کے ساتھ لام کو بھی منزل من اللہ مانتے ہیں اور زیر کے ساتھ بھی منزل من اللہ، اور اس کے بعد سوچئے کہ ایسی کتاب نازل کرنے والے خدا کے متعلق معاذ اللہ کیا تصور قائم ہوتا ہے جو متضاد احکام نازل کر دیتا ہے۔ اور اگر خدا نے اس آیت کو ایک ہی شکل میں نازل کیا تھا، یعنی لام کے زیر یا زبر کے ساتھ، تو اگلی صورت یہی سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ کسی کو لام کے
زیر کے ساتھ بتا دیا اور کسی کو زبر کے ساتھ۔ اس صورت میں سوچئے کہ خدا کے رسول کے متعلق کیا تصور سامنے آتا ہے، اور اگر یہ صورت بھی نہیں تھی تو پھر فرمائیے کہ یہ دو قرأتیں کس طرح وجود میں آئیں۔ آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ اختلاف قرأت کے ماننے والے یہ قطعاً نہیں بتاتے کہ ان مختلف قرأتوں کا سر چشمہ کیا ہے، کیا خدا نے ایسا کہا یا اس کے رسول نے۔ اس باب میں شیعہ حضرات کا مسلک واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ان آیات کو اسی طرح اتارا تھا جس طرح ان کے ائمہ پڑھتے تھے۔ مصحف عثمانی میں ان میں تحریف کر دی گئی، لیکن سنی حضرات نہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت عثمان نے ایسا کر دیا، اور نہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ پھر دوسری قرأتوں کی حیثیت کیا ہے۔ مصحف عثمانی بھی صحیح و متضاد آیات بھی درست۔ بسوخت عقل زہرت کے اینچے بو والجبیس۔ آگے چل کر مودودی صاحب فرماتے ہیں، اب عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو پاؤں دھونے ہی کا عمل زیادہ معقول اور قرآن کے منشا سے قریب تر محسوس ہوتا ہے، یعنی لام کے زبر والی آیت کے مطابق۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد لام کی زیر والی قرأت کا کیا بنے گا، جو اسی طرح متواتر اور مستند ہے جس طرح لام کی زبر والی قرأت۔ ہم نے اوپر کہا کہ اختلاف قرأت کے عقیدوں کی روح سے یہ فطری نتیجہ سامنے آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کسی ایک طرح قرآنی آیت بتاتے اور کسی کو دوسری طرح۔ اس کی تائید میں ہماری بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ مسور ابن محرمہ اور عبد الرحمن بن عبد قاری حضرت عمر سے سن کر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم ابن حزام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے ان کا پڑھنا سنا تو وہ بہت سارے ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر بیٹھوں، مگر میں نے بمشکل صبر کیا، حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہی کی چادر میں انہیں کس لیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سورت جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا تھا، اور میں اس کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس کو سورہ فرقان کو ایسے الفاظ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں چھوڑ دو، حشام پڑھو۔ چنانچہ حشام نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ دیا جیسا کہ میں نے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی تو نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا عمر اب تم پڑھو۔ چنانچہ جس طرح حضور نے مجھے پڑھائی تھی میں نے پڑھ کر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن تو 7 حروفوں پر نازل ہوا ہے، لہٰذا جس طرح آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ سوچیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ ہے وہ شکل جو اختلاف قرأت کے عقیدے سے سامنے آتی ہے۔ سوچئے کہ اس کے بعد دین کا کچھ بھی باقی رہتا ہے، لیکن دین کا کچھ باقی رہے یا نہ رہے ہمارے علماء حضرات ان روایت کو وضعی قرار دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو ایسا کہے اسے منکر حدیث قرار دے کر ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اختلاف قرأت کی تمام روایت وضعی ہیں۔ قرآن کریم بغیر کسی اختلاف کے خدا کی طرف سے نازل ہوا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مرتب و مدون کر کے خود امت کو دیا، اور وہی قرآن بغیر ایک حرف کے تغیر و تبدل کے امت کے ہاں مروت چلا رہا ہے۔ ایسی تمام روایت جو اس میں کسی قسم کے اختلاف کی نشاندہی کرتی ہیں وضعی ہیں اور خاص سازش کا نتیجہ۔ جولائی 1974 عیسوی۔ مودودی صاحب نے قصہ ہی تمام کر دیا۔ مودودی صاحب نے اپنے ماہنامہ ترجمان القرآن میں رسائل و مسائل کو عنوان سے ایک سلسلہ تشریحات شروع کر رکھا ہے، جس کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کے فیصلوں میں حق و اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور رد و بدل بھی۔ ان کا یہ پورے کا پورا مقالہ تشریحات خاص محاکمہ کا متقاضی ہے، لیکن اسے ہم کسی اور وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ سر دست ہم اس کا صرف وہی حصہ سامنے لانا چاہتے ہیں جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید کے متعلق وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت
قرآن پاک کو جس حالت میں چھوڑا وہ یہ تھی کہ اپنی مکمل اور مرتب صورت میں وہ صرف ان حافظوں کے سینے میں محفوظ تھا جنہوں نے حضور سے سیکھ کر اسے از اول تا آخر یاد کیا تھا۔ تحریری شکل میں آپ نے اس کا لفظ لفظ لکھوا ضرور دیا تھا، مگر وہ متفرق پارچوں پر تختیوں، کھجوروں کی چھالوں، شانے کی ہڈیوں اور ایسی دوسری چیزوں پر لکھا گیا تھا جو ایک تھیلے میں رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے اسے صورتوں کی ترتیب کے ساتھ ایک مسلسل کتاب کی صورت میں مرتب نہیں فرمایا تھا۔ ترجمان القرآن ستمبر 1975 صفحہ 35 اور نومبر 75 عیسوی صفحہ 42۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت عمر کے ایما سے حضرت زید نے اسے قرآن کریم کو کس طرح مرتب فرمایا۔ انہوں نے اسے اس تھیلے میں جمع شدہ اجزاء کی مدد سے نہیں بلکہ ان پارچوں، ہڈیوں، کھجور کے پتوں وغیرہ کی مدد سے مرتب کیا جو لوگوں کے ہاں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت زید کی اس ترتیب کی تفصیل کتب روایت میں درج ہے اور طلوع اسلام میں متعدد مقامات پر اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے، اس کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر انجام نہیں دیا تھا، اسے حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے سر انجام دیا، یعنی حضور کے چھوڑے ہوئے تھیلے کو کتابی شکل دے دی۔ یہ ان کے نزدیک رد و بدل کی نمایاں ترین مثال تھی۔ ترجمان القرآن ستمبر 1975 صفحہ 35۔ آپ غور فرمائیے کہ مودودی صاحب کی اس تشریح کے مطابق قرآن کریم کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ کس قسم کا خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ حضور نے قرآن کریم کو مرتب صورت میں صحابہ کو حفظ تو کرا دیا، لیکن 26 کاتبوں کے باوجود اسے کتابی شکل میں مرتب فرما کر امت کو نہ دیا۔ حضور کے بعد اس فریضے کو صحابہ نے سر انجام دیا۔ ہم پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے شروع کے میں سورہ فاتحہ کے بعد ذالک الکتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے کہا تھا، تو کیا اسے اشارہ اس تھیلے کی طرف تھا جسے مودودی صاحب کے ارشاد کے مطابق رسول نے رکھا ہوا تھا، یا یہ آیت اس وقت اتری تھی جب حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن مجید نے کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی؟ سوچئے کہ اس کے بعد ہمارا نوجوان طبقہ اس قرآن کے متعلق کیا خیال کرے گا جو امت کے ہاتھوں میں موجود چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب نے دین میں کمی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم در حقیقت 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا، اور رسول اللہ نے بھی قرآن کریم کو ان 7 زبانوں میں ہی پیش کیا تھا اور امت کو سکھایا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد جب زبانوں کے اس اختلاف سے جھگڑے پیدا ہونا شروع ہوئے تو حضرت عثمان نے ان میں سے صرف 1 زبان والے قرآن کو باقی رکھا اور بقایا 6 زبانوں والے نسخوں کو جلا دیا۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ یہ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ قریش کی زبان کے سوا باقی 6 زبانوں کی قرتیں جو سب کی سب توفیقی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تھیں، اس مصلحت کی بنا پر منسوخ کر دی گئی کہ امت کو قرآن کے الفاظ اور اس کی عبارتوں میں اختلاف کے فتنے اور خطرے سے بچا لیا جائے۔ حالانکہ انہیں منسوخ کرنے کا کوئی حکم نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، نہ رسول اکرم کی زبان مبارک سے سنا گیا۔ ترجمان القرآن ستمبر 1975 صفحہ 39 اور نومبر 1975 عیسوی صفحہ 43۔ آپ ذرا دل کو تھام کر دیکھیے کہ مودودی صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 7 زبانوں میں نازل کیا تھا، رسول اللہ نے بھی قرآن کریم کو ان 7 زبانوں ہی میں امت کو دیا تھا۔ رسول اللہ کی وفات تک نہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان میں سے صرف 1 زبان کا قرآن باقی رکھا جائے اور دیگر 6 زبانوں والے قرآن منسوخ سمجھے جائیں، اور نہ ہی رسول اللہ نے کوئی ایسا حکم دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ منشاء خدا اور رسول یہی تھا کہ قرآن مجید ان 7 مختلف زبانوں میں موجود رہے، لیکن حضرت عثمان نے ان میں سے 6 زبانوں کے قرآنوں کو منسوخ قرار دے کر جلا دیا اور 1 زبان کے قرآن کو باقی رکھا۔ اس کے بعد آپ سوچئے کہ اس قرآن مجید کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جس سے ہم خدا کے ارشاد اور اپنے ایمان کی بنا پر اس دعوے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ لفظاً وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جسے رسول اللہ نے امت کو دیا تھا۔ واضح ہے کہ مودودی صاحب نے 7 زبانیں اور 6 زبانیں اور 1 زبان جس میں قرآن رکھا گیا کے الفاظ بصراحت لکھے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان کا جہاں جہاں بھی ذکر کیا اس کے لیے لسان واحد کا صیغہ استعمال کیا، السنہ زبان جمع کا صیغہ کہیں استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ ہم نے جو کہا تھا کہ اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے برگشتہ کیا جائے، کیا اس میں کوئی شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ باتیں مودودی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں لکھی
یہ سب کتب احادیث میں موجود ہیں۔ تو ہم عرض کریں گے کہ احادیث کے متعلق تو مودودی صاحب نے خود فرما دیا ہے کہ وہ ہر حدیث کو صحیح نہیں مانتے، لہذا جن روایت کی بنیادوں پر مودودی صاحب نے قرآن مجید کے متعلق یہ کچھ لکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انہیں خود اپنی بصیرت کے مطابق صحیح مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ تمام روایت جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہیں وضعی ہیں اور مودودی صاحب جیسی ذہنیت رکھنے والوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اور قیامت یہ ہے کہ اس شخص کی کتابوں بالخصوص نام نہاد تفسیر کے تراجم دنیا کے مختلف زبانوں بالخصوص انگریزی زبان میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔ نہ معلوم اس پردہ زنگاری کے پیچھے کون سا معشوق چھپا بیٹھا ہے۔ فروری 1976 قرآن مجید کی حفاظت فرقہ اہل قرآن کی گمراہی۔ قارئین میں سے ایک صاحب نے اپنے کسی ملنے والے کی طرف سے اٹھایا گیا اعتراض پیش کیا، جس کا جواب طلوع اسلام میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے، خدا کی طرف سے انبیاء سابقہ کو جو کتابیں دی گئیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں انسانوں نے تحریف کر دی۔ آخر میں خدا نے ضروری سمجھا کہ اپنی کتاب کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے، تو قرآن شریف کے سلسلے میں یہ کہہ دیا کہ اس کی حفاظت ہم خود کر لیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے دل میں یہ خیال سابقہ تجربات کی ناکامی کے بعد پیدا ہوا۔ خدا کے متعلق اس قسم کا تصور یہ اکثر باطل دکھائی دیتا، لیکن اگر یہ بات یوں نہیں تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ طلوع اسلام خدا کے متعلق اس قسم کا تصور فی الواقع باطل ہے اور پیدا ہوتا ہے اس غلط مفروضے سے جس پر مذکورہ بالا اعتراض کی بنیاد ہے۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتب سابقہ کو ابدی طور پر محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لیکن انسانوں نے ایسا نہ ہونے دیا، تو اس کے بعد خدا نے سوچا کہ اسے اپنی کتاب کی حفاظت آپ کرنی چاہیے۔ صحیح صورت یہ نہیں ہے۔ کتب سابقہ کا ابدی طور پر محفوظ رکھے جانا مشیت خداوندی کا مقصود تھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کتابیں تمام نوع انسان کے لیے ابدی طور پر ضابطہ ہدایت قرار پانے کے لیے نازل نہیں کی گئی تھیں۔ ان ادوار میں ہوتا یہ تھا کہ ایک رسول ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا، اس کی تعلیم کا دائرہ اثر و نفوذ بھی ایک خاص خطۂ زمین تک محدود ہوتا، اس کی طرف نازل کردہ کتاب میں جو جزء احکام شریعت دیے جاتے وہ اس قوم اور اس زمانے کے حسب حال ہوتے۔ جب زمانہ ذرا اور ترقی کر جاتا تو سابقہ احکام میں سے جو اس قابل ہوتے کہ وہ اس دور میں بھی نافذ العمل رہ سکیں انہیں بحال رہنے دیا جاتا، جو اس قابل نہ رہتے ان کی جگہ دوسرے احکام دے دیے جاتے۔ یوں ان سابقہ کتابوں کے یوں سمجھے کہ نئے ایڈیشن شائع کر دیے جاتے۔ واضح رہے کہ دین کے اصول تو وہی رہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیر متبدل تھی، اس تبدیلی کی ضرورت ان احکام شریعت میں لاحق ہوتی جو وقتی تقاضوں کے مطابق دیے جاتے تھے۔ یہ تصریح خود قرآن کریم میں موجود ہے جب کہا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها 2/106۔ ایک رسول کے بعد جب دوسرا رسول آتا تو اس وقت دیکھا جاتا کہ سابقہ رسول کی وساطت سے دیے گئے احکام شریعت میں سے جو نافذ العمل رہنے کے قابل نہیں رہے انہیں منسوخ کر کے ان کی جگہ جدید احکام دے دیے جاتے، اور جن احکام میں تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی لیکن انہیں سابقہ رسول کی امت نے فراموش کر دیا ہوتا ان کی تجدید کر دی جاتی۔ سورہ نمل میں اس کی وضاحت ہو وإذا بدلنا آية مكان آية 16/101 کہہ کر دی گئی ہے، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دینا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کتابیں دی ہی وقتی طور پر گئی تھیں ان کا ابدی طور پر محفوظ رکھے جانا مقصود مشیت تھا ہی نہیں۔ وہی خداوندی کے سلسلہ اسی انداز سے جاری رہا تھا کہ مشیت کے پروگرام کے مطابق ایک ہی کتاب کا دیا جانا ضروری سمجھا گیا جو نوع انسان کے لیے ابدی طور پر ضابطہ حیات بننے کے قابل ہو۔ یہ کتاب قرآن کریم کی شکل میں دی گئی، اس کے متعلق اعلان کر دیے کہ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 6/116 تیرے رب کے قوانین اس کتاب میں تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، اب اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ جو کتاب مکمل بھی ہو گئی اور غیر متبدل بھی قرار دے دی گئی، اس کا ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے جانا بھی ضروری تھا۔ اس بنا پر خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا 15/9، اور اس کے بعد سلسلہ وحی کے ختم کر دینے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ قرآن کریم کو تمام نوع انسان کے لیے ابدی طور پر ضابطہ ہدایت بنانا تھا، اس لیے اس میں احکام شریعت بہت کم دیے گئے۔ اس کی تعلیم بیشتر ان اصولوں پر مبنی ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ اس کتاب کے متبعین سے کہہ دیا گیا کہ وہ ان غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جزئی کام اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود مرتب کریں۔ وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ 42/38 کا یہی مطلب ہے۔ یہ اصول تو ہمیشہ اگر متبدل رہیں گے، لیکن ان کی روشنی میں وضع کردہ احکام زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہیں گے۔ اس طرح احکام وضع کرنے کا فریضہ
قرآنی مملکت ادا کرے گی، جسے خلافت اللہ منہاج نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء سابقہ کے زمانے میں وقتی احکام کی کیا صورت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوگی، تو انہیں یہ بھی وحی کی روح سے بتانا پڑا کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ 11/37۔ ظاہر ہے کہ جب زمانہ ذرا آگے بڑھا تو کشتی بنانے سے متعلق آسمانی ہدایت کی ضرورت نہ رہی، تاکہ اس قسم کی کشتی کی بھی ضرورت نہ رہی جسے حضرت نوح نے بنایا تھا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ آپ تورات بائبل کے عہد نامہ عتیق کو دیکھیے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے بھی کس قدر تفصیل اور کثرت کے ساتھ احکام ملتے ہیں۔ اس قسم کے جزئی و تفصیلی احکام اور زمانے کی وقتی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھے۔ وہ ابدی طور پر غیر متبدل قرار نہیں پا سکتے تھے۔ ابدی طور پر وہی نظام کار فرما رہ سکتا تھا جسے قرآن کریم نے تجویز کیا ہے، یعنی غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں وقتی احکام خود مرتب کرنا۔ ضمن ہمارے ہاں جب قرآنی نظام مملکت باقی نہ رہا تو قرآن کریم نے جس بلند و بالا حکمت کے پیش نظر جزئی احکام خود نہیں دیے تھے، وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سمجھا یہ گیا کہ اسلام مکمل و آخری دین اسی صورت میں قرار پا سکتا ہے جب اس میں زندگی کے تمام تقاضوں کے لیے چھوٹے سے چھوٹے احکام بھی موجود ہوں اور وہ ہمیشہ اس کے لیے غیر متبدل رہیں۔ قرآن کریم میں تو یہ احکام تھے ہی نہیں، اس لیے انہیں خود مرتب کر لیا گیا اور انہیں ابدی قرار دے دیا گیا۔ انہیں احکام فقہ کہا جاتا ہے۔ سابقہ شریعت کے ناقابل عمل احکام کو بدلنے کے لیے تو بعد کے رسول آ جایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ان احکام فقہ کو بدلنے کے لیے کوئی رسول بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ مقام جس پر ہم صدیوں سے کھڑے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ انسانوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ احکام کو احکام شریعت کہہ کر امت سے ان پر عمل کریں۔ یہ احکام خدا کی طرف سے ملنے چاہیے۔ اس خیال کے تابع وہ لگے قرآن کریم سے احکام فقہ تلاش کرنے، لیکن قرآن کریم میں یہ احکام تھے نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہ لگے اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارنے، اور وہ احکام جو قرآن میں تھے ہی نہیں لگے انہیں قرآن سے تلاش اور متعین کرنے۔ اس کا نتیجہ جو ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے، اسے طلب بالدین، دین سے مذاق کرنے کے سوا اور کیا کہا جائے۔ یہ حضرات اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اہل فقہ نے جو احکام مدون کیے تھے انہیں بہرحال انسانوں کے وضع کردہ احکام ہی کہا اور سمجھا جاتا ہے، خواہ ان انسانوں کا پایا کتنا ہی بلند کیوں نہ تصور کر لیا جائے۔ لیکن یہ لوگ اہل قرآن جو احکام پیش کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خود خدا کے مقرر کردہ احکام ہیں۔ یہ علی العجب! یہ تمام الجھنیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت اور غایت کے لیے قرآن کریم کو اس انداز کی کتاب ہدایت بنایا تھا، وہ غایت نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور جس نظام نے اس کتاب پر عمل کرانا تھا وہ نظام قائم نہیں رہا۔ اب ہر شخص اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کی دانست میں معاذ اللہ قرآن میں رہ گئی ہے، اسی غلط نگہی یا گمراہی کی ایک مظہر قادیانی نبوت تھی، جس کے مدعی نے آ کر یہ کہا کہ جہاد کا حکم ایک وقت تک کے لیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کرنا ضروری سمجھا تو مجھے بھیج دیا کہ میں اس کے منسوخ ہونے کا اعلان کر کے قرآن میں ترمیم کر دوں۔ معاذ اللہ! آپ نے دیکھا کہ ایک نظام قرآنی کے قائم نہ رہنے سے امت کس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ مئی 1976 قرآن سے غفلت برتنے سے عمر ضائع ہو گئی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی کا مخلصانہ اعتراف اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تنبیہ۔ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی دنیا علم و تقویٰ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام سنتے ہی نگاہ احترام سے جھک جاتی ہیں۔ ان کی آخری زندگی کا ایک عبرت آموز واقعہ مفتی محمد شفیع صاحب کی زبانی موقر ماہنامہ میثاق کی نومبر 1975 کے اشاعت میں شائع ہوا ہے، جو اس قابل ہے کہ اسے نہایت غور و فکر سے ملاحظہ کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی۔ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا، اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسے پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا، حضرت کیسا مزاج؟ کہا، ہاں ٹھیک ہی ہے۔ مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کے اشاعت میں گزری ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی ہوتی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا، میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کی، حضرت بات کیا ہے؟
فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور عملی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اور امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کریں اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں۔ اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں۔ ان تمام بحثوں، تحقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا ارے میاں، اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطا۔ اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ ثواب ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع دین حق تھا یا ترک کے رفع دین حق تھا، آمین بالجہر حق یا بالسر حق تھی۔ برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شافعی کو رسوا کرے گا، نہ ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ امام احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا، جنہوں نے نور ہدایت 400 پھیلایا، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس۔ یہ نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء اکرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضرورت دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے اغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں۔ گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بت پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ طلوع اسلام یہ تاثر در حقیقت عبرت آموز تفسیر ہے قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کی، جس میں اس نے اسلاف کے ساتھ ہماری رشتے اور تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/141 یہ لوگ اپنے اپنے کام سر انجام دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے جو اچھے کام کیے ان کی انہیں جزا ملے گی اور ان کی غلطیوں کا ان سے مواخذہ ہوگا۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ کیا ہمارے علماء کرام بالعموم اور وابستگان دیوبند بالخصوص حضرت شاہ صاحب کہ اس حاصل زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں گے؟ لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ترک قرآن شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا مقام بلند بھی کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔
اس ماہنامہ کے صفحہ 48 پر مفتی محمد شفیع صاحبی کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ درج ہے جو اسی طرح غور و فکر کا محتاج ہے۔ شیخ الہند مرحوم نے فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا، پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معاناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں۔ بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند نے جو فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات، تو یہ دوسرا سبب بھی در حقیقت پہلے سبب ہی کا فطری نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے اپنے نزول کا مقصد یہ بتایا تھا کہ وہ نوع انسان کے اختلافات کو ختم کر دے گا، لہٰذا قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا فطری نتیجہ باہمی اختلافات ہیں، اور ان کے مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر اختلافی معاملے میں قرآن کریم کو اتھارٹی تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کے روزگار کا دار و مدار ہی ان اختلافات پر ہے۔ جو شخص انہیں قرآن کو اتھارٹی تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ اس پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور ان اختلافات کی روح سے پیدا شدہ فرقوں کو مکاتب فکر کا نام دے کر خود فریبی یا دانستہ فریب دہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے وہ تباہی رک جائے گی جس کی لپیٹ میں اس وقت تمام کی تمام امت مسلمہ آ چکی ہے۔ جنوری 1976 عیسوی۔